अस्सलाम वालेकुम। आज ऐसे रेंटल बिजनेस आइडियाज़ पे बात करेंगे जहां एक मर्तबा पैसे लगा दिए जाते हैं और उसके बाद हर महीने उसके कुछ ना कुछ पैसे हमें आते ही रहते हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट की जाती है ये भी बहुत ज़्यादा ये लंबी चौड़ी नहीं होती। और ये जितने भी बिजनेस आइडियाज़ हैं हमारे इर्द गिर्द शहरों या देहातों में बिखरे पड़े हैं। हम रोज़ाना इनको देखते हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। और अगर कभी मौका मिले तो हम खुद भी ये बिजनेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन जो बिजनेस आइडिया है जी वो मैंने अपने ही गांव देहात में देखा है और बचपन से देखता आ रहा हूँ। आप में से भी बहुत सारे लोग इसको ऑब्जर्व करते होंगे। वो क्या है कि जब भी कहीं कंस्ट्रक्शन होती है, मकान बनता है, दुकानें बनते हैं, कारखाना बनता है, तो वहां पे कुछ चीजें रेंट आउट की जाती है। मिसाल के तौर पे हाथ वाली ट्रालियां जिसके जरिए मट्टी ढोई जाती है, ड्रम जिसके ऊपर फट्टे रखे जाते हैं और फट्टे जिसके ऊपर खड़े होकर मिस्त्री या मजदूर काम करते हैं, बांस, कसियां, तसले, दुरमट, ये वो चीजें हैं जो रेंट आउट की जाती हैं। यानी एक मर्तबा कोई भी शख्स गली में, मोहल्ले में, गांव में खरीद के रख लेता है और फिर जब जब जहां जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वहां पे वो चीजें किराए पे दी जाती हैं और हर जुमेरात को पैसे वसूले जाते हैं। ना सिर्फ ये देहातों के अंदर बल्कि ये काम शहरों में छोटे, दरमियाने या बड़े पैमाने पे किया जाता है। अगर आप भी ऐसी ही कोई इन्वेस्टमेंट 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इससे मुनासिब पैसे आपको हर हफ्ते, वीकली यानी हर जुमेरात को मिलते रहते हैं। अच्छा बिजनेस आइडिया, जरा सोचिएगा जरूर। अच्छा, आपने एक और चीज नोट की है, शहरों के अंदर इतने सारे रिक्शे चल रहे होते हैं। क्या ये रिक्शे उन्हीं लोगों के होते हैं जो रिक्शे चला रहे होते हैं? बहुत से केसेस में ऐसा होता है, लेकिन मेजोरिटी केसेस में ये होता है कि लोगों ने 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 रिक्शे खरीदे होते हैं और खरीद के लोगों को किराए पे दिए होते हैं। लोग सारा दिन रिक्शा चलाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। जिसका रिक्शा होता है उसको उसका किराया दे देते हैं और अपनी मजदूरी अपनी जेब में डाल लेते हैं। ऐसे लोगों से भी मिला हूं जिनके पास 30-30, 50-50 रिक्शे, उन्होंने लोगों को रेंट पे दिए हुए हैं, पैसा बना रहे हैं। तो अगर आप भी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 रिक्शे लोगों को लेकर किराए पे दे सकते हैं। लोग अपने पैसे कमाएंगे, आपकी मजदूरी आपको दे देंगे, अपनी मजदूरी वो अपने पास रख लेंगे। तो एक रिक्शा एवरेज की बात करें तो 1 से 1.5 लाख रुपए में अच्छी कंडीशन का यूज्ड में मिल जाता है। लेकिन अगर आप नया रिक्शा लेकर देना चाहते हैं तो वो भी ज़्यादा अच्छा है। उसमें क्या है कि मेंटेनेंस चार्जेस बहुत कम होते हैं या ना होने के बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। तो चलाने वाला बंदा भी सुखी रहता है, आप भी सुखी रहते हैं और आपको पैसे उसके मिलते रहते हैं। लेकिन नो डाउट कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन ज़रूर होती है, वो आपने इसमें कैलकुलेट कर लेनी है। अच्छा, आप बाज़ारों में जाते हैं, आपको रेहड़ियाँ और ठेले नज़र आते हैं। आपको क्या लगता है कि ये रेहड़ियाँ और ठेले उन्हीं लोगों के होते हैं जिन्होंने जो लगा के बैठे होते हैं? इसमें भी ये जो रेहड़ियाँ हैं ये किराए पे दी जाती हैं। अक्सर तो ऐसे होता है कि रेहड़ियाँ और रेहड़ियों के ऊपर बिकने वाली जो अशिया होती हैं, उसमें फ्रूट हो गया या ठेलों के ऊपर रखी हुई दीगर चीज़ें हो गई, ये भी इन्वेस्टर के ही होते हैं। यानी रेहड़ी और रेहड़ी के ऊपर रखा हुआ मटेरियल ये दोनों किसी और बंदे के होते हैं। उसके ऊपर बैठा हुआ बंदा जो है वो कोई और होता है। उसके साथ उसका कमीशन तय हुआ होता है। वो जनाब अपने हिस्सा जो है वो अपने पास रख लेता है और जो तयशुदा हिस्सा होता है वो रेहड़ी वाले को दे देता है। तो लोगों के पास 10-10, 20-20, 30-30 रेहड़ियाँ होती हैं और वो लोगों को किराए पे देता है, रेंट आउट करता है। तो आप भी अगर ऐसा ही कोई बिज़नेस मॉडल अपनाना चाहते हैं तो थोड़ी-सी रिसर्च करें। जहाँ पे रेहड़ियाँ ठेले लगे होते हैं, ये खड़े होते हैं, वहाँ पे जाके लोगों से बात करें कि मेरे पास नई रेहड़ी है, मैं किराए पे देना चाहता हूँ, आप कितने में लेंगे? तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रेहड़ी कितने रोज़ाना किराए पे जाती है, यानी हर दिन का किराया उनके साथ तय हुआ होता है। अच्छे बंदे तलाश करें, आपकी रेहड़ियाँ किराए पे चलती रहेंगी। एक मर्तबा की इन्वेस्टमेंट है। रेहड़ी जो है 35 से 50,000 रुपए में अच्छी रेहड़ी बन जाती है। अच्छा, हम जब जाते हैं सैर व तफरीह के लिए, झीलों पे जाते हैं, नहरों पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो कश्तियाँ चल रही होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो कश्तियाँ जो हैं वो किन की होती हैं? कश्तियाँ इन्वेस्टर की होती हैं, चलाने वाला कोई और होता है। तो वो रेंट तय हुआ होता है कि पर डे रेंट कितना अदा करना है, या फिर कमीशन तय हुआ होता है कि कितने परसेंट कमीशन के ऊपर ये कश्तियाँ उनको किराए पे दी जाती हैं। अगर आप ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे झीलें हैं या जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और वहाँ पे कश्तियाँ भी चलती हैं, तो आप कश्तियाँ जो है वो लेकर किराए पे दे जा सकते हैं। कश्तियाँ चलाने वाले बंदों से ही बात कर सकते हैं कि मेरे पास नई कश्ती है, तो ये अच्छी कश्ती है, ये फ़लाँ कश्ती है, ये इतनी सीटों वाली कश्ती है, ये इन सहूलियात वाली कश्ती है, आप कितने पैसों में मुझसे किराए पे लेंगे? तो वो आपको बता देंगे कि इसका कितना रेंट दिया जाता है। तो आप मुनासिब पैसों में वहाँ पे अपनी कश्तियाँ रेंट आउट कर सकते हैं। ना सिर्फ कश्तियाँ बल्कि वहाँ पे जो मछली रानी की जाती है, मछली पकड़ी जाती है, उनके कांटे, उनकी जो कांटों में लगाने वाली खुराक है, ये भी आप वहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। इसको आप सेलिंग कहते हैं। अच्छा, आपके पास कोई घर है, कोई मकान है, कोई कमरा है, कोई फ्लैट है और आप उसको किराए पे देना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि किराएदार ढूँढें, आप उसको अच्छा डेकोरेट करें, वेल फर्निश्ड करें और उसके बाद एयरबीएनबी पे लगा दें। तो वहाँ पे लोग तलाश करते हैं कि कोई अच्छा घर मिल जाए, कोई अच्छा फ्लैट मिल जाए, अच्छा कमरा मिल जाए।
تو وہ دنوں کے لیے ہوتا ہے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، کچھ لوگ مہینے کے لیے بھی لے لیتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کو اچھے پیسے ملتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو عام کرایہ دار ڈھونڈ کے ماہانہ رینٹ پہ دیں، اس میں آپ کو کم پیسے ملتے ہیں۔ تو آپ ٹورسٹس کے لیے، وزٹرز کے لیے، دوسرے شہروں سے آنے والے لوگوں کے لیے اپنے کمرے یا مکان یا فلیٹ جو ہیں وہ ایئر بی این بی پہ لگائیں، تو وہاں سے اچھی رینٹل انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس گھر، فلیٹ، کمرے نہیں ہیں تو آپ صرف اسی مقصد کے لیے ایسی جگہوں پہ جہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، تو اسی مقصد کے لیے کمرے یا فلیٹس بنا سکتے ہیں اور بنا کے رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ کمرے یا مکان یا ہوٹلز، یہ کوٹھیاں کرائے پہ لے کے ان کو ایئر بی این بی کے ذریعے یا بک می ڈاٹ کام پہ بھی لگا کے وہاں سے بھی جو ہے نا اچھے کسٹمرز حاصل کرتے ہیں اور پیسہ بناتے ہیں۔ آپ بھی اس پہ ذرا سوچ سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ شہروں میں رہتے ہیں اور آپ کے پاس ایسی اسپیس ہے کہ آپ وہاں پہ بل بورڈ لگا سکتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ٹو لیٹ، تو آپ بل بورڈ جو ہیں وہ بھی رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اچھے پیسے ملتے ہیں، مطلب 40-50 ہزار روپیہ ماہانہ ایک بل بورڈ کا بآسانی مل جاتا ہے۔ تو وہ بلدیہ کے اندر جو ملازمین ہیں ذرا ان کے ساتھ اپنے تعلقات بنا لینا، کیونکہ بلدیہ سے ہی ان کو پاس کروانا ہوتا ہے، ٹیکس وغیرہ جمع کروا کے پھر بل بورڈ کرائے پہ لیا جاتا ہے۔ تو آپ بلدیہ کے جو ملازمین ہیں ان سے ذرا اپنے روابط بڑھائیں، ان کو اپنے وزٹنگ کارڈ دے دیں کہ میرے پاس بل بورڈ ہے، اگر کوئی لوگ آتے ہیں تو آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان بڑے بورڈز کے اوپر آپ اپنا ٹیلی فون نمبر بھی لکھ سکتے ہیں کہ بھائی اگر کسی کو یہ بورڈ کرائے پہ چاہیے تو آپ سے وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ تو بل بورڈ رینٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، ایک ہی مرتبہ کی انویسٹمنٹ ہے اور پیسے مسلسل آتے رہتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز میں نے دیکھی کہ ایک بندے کے پاس تھوڑی سی جگہ پڑی ہوئی تھی، لیکن اس کے اوپر کنسٹرکشن کرنے کے پیسے نہیں تھے، تو اس نے اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیکوریٹ کیا، وہاں پہ لکیریں شکیریں لگائی اور باہر بورڈ لگا دیا کہ جناب پارکنگ کے لیے اویلیبل ہے۔ تو وہ جو لوگ خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان کے پاس گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو وہ وہاں پہ آ کے گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں اور وہ ان سے رینٹل انکم لیتا ہے کہ میری جگہ آپ نے اتنے دیر کے لیے استعمال کی، تو 50 روپے گھنٹہ یا 100 روپے گھنٹہ کے حساب سے لوگوں کی گاڑیاں محفوظ ہیں اور اس بندے کو جو ہے نا انکم آ رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ پڑی ہوئی ہے جس کے اوپر کنسٹرکشن نہیں ہے یا کنسٹرکشن کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ اس جگہ کو پارکنگ ایریا بنا سکتے ہیں۔ آپ کا بھی فائدہ ہوگا، لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا، اور اس پارکنگ ایریا کو آپ ٹھیکے پہ بھی دے سکتے ہیں کسی کو۔ آپ کے پاس یکمشت پیسے آ جائیں گے اور وہ بندہ جو ہے گھنٹوں کے حساب سے لوگوں سے پیسے بناتا ہے۔ اچھا، شادی بیاہ ہوتی ہے، فنکشنز ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو بجلی چلی جاتی ہے یا احتیاطاً بیک اپ کے طور پہ جنریٹرز رکھنے پڑتے ہیں اور ایئر کولر رکھنے پڑتے ہیں تاکہ وہاں پہ ٹھنڈی ہوا آ جائے۔ تو آپ کچھ ایئر کولرز لے لیں اور جنریٹرز لے لیں، تو شادی بیاہ اور دیگر تقریبات جو ہوتی ہیں ان لوگوں سے رابطہ کر لیں جو یہ ایونٹس کرواتے ہیں، خاص طور پہ جو دیگیں بناتے ہیں، کھانا وغیرہ بناتے ہیں، ان کے ساتھ بات کر لیں کہ جہاں بھی شادی بیاہ یا کھانا وانا بنتا ہے یا خدا نخواستہ فوتگی ہوتی ہے تو وہاں پہ جنریٹر اور کولر چاہیے ہوتی ہیں۔ تو آپ کھانا پکانے والے لوگوں سے کوآرڈینیٹ کر کے ان سے بات کر کے ان کا تھوڑا سا کمیشن طے کر لیں اور وہ آپ کے جو جنریٹر اور کولر ہیں وہ رینٹ آؤٹ کروا سکتا ہے ڈیلی کی بیسس پہ، گھنٹوں کے حساب سے یا دنوں کے حساب سے، جتنے بھی چارجز ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں۔ آپ نے خدا نخواستہ آپ کے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے تو آپ وہ دریاں کہاں سے لاتے ہیں، جنریٹر کہاں سے لاتے ہیں، کولر کہاں سے لاتے ہیں؟ وہ اصل میں لوگوں کا بزنس ہوتا ہے نا۔ اچھا، اسی طرح شادیاں جب ہوتی ہیں، آپ شادی کرواتے ہیں تو اس کے لیے جنریٹر بیک اپ کہاں سے لیتے ہیں، یا پھر اس کے لیے کولرز یا پنکھے کہاں سے لیتے ہیں؟ لوگوں کے پاس کولر پنکھے تو بہت کم ہوتے ہیں، تو ایسے میں آپ ادھر ادھر سے یاروں دوستوں سے گھر سے پنکھے وغیرہ لگا کے لگاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو باقاعدہ پراپر بزنس بنا لیں تو سوچیں کہ کتنا فائدہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ ایک مرتبہ کی تھوڑی سی بڑی انویسٹمنٹ کر کے شادی بیاہ کے لیے، دلہن کے لیے اور دلہے کے لیے لہنگے اور ڈریسز ارینج کر لیں اور اس کی مارکیٹنگ اچھی کریں، تو لہنگے اور یہ جو سوٹ ہوتے ہیں شادی کے، یہ کرائے پہ جاتے ہیں، ڈرائی کلین ہو کے یہ دوبارہ 0 میٹر ہو جاتے ہیں۔ ان کا کیا ہوتا ہے؟ ان کا کچھ گھستا تو ہے نہیں۔ تو اگر آپ تھوڑی سی بڑی انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، 500,000 سے 1 ملین کے درمیان، تو کچھ لہنگے اور کچھ فینسی ڈریسز اور جوتے اور گھڑیاں، یہ پورے ڈریس سیٹ اپ بنا کے شادی بیاہ کے لیے یہ چیزیں رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور منافع کما سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ کی انویسٹمنٹ ہے اور اس کے بعد لگاتار جیسے شادیاں ہو رہی ہیں، لوگ جو ہیں وہ آپ سے رینٹ آؤٹ کرتے ہیں 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، اور اس کے بعد واپس کر دیتے ہیں۔ آپ اچھا پیسہ بنا سکتے ہیں اس میں، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے اچھے خاصے کسٹمر گیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بندے کو میں جانتا ہوں جس نے اپنے یہ جو زرعی آلات ہوتے ہیں جیسے ہل ہو گیا، یہ روٹا ویٹر ہو گیا، یا وہ ڈسکیں ہو گئی، تو وہ اوزار جو ہیں وہ کافی سارے لے کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو سبھی زمینداروں کے پاس یا سارے ٹریکٹر والوں کے پاس وہ اوزار نہیں ہوتے،
تو جس بھی ٹریکٹر والے کو ضرورت پڑتی ہے وہ اس سے اوزار کرائے پہ لے جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایکسیویٹر 4,000 روپیہ گھنٹہ لیتے ہیں, تو وہ 500 روپیہ اس کو گھنٹے کے حساب سے جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں. تو اس کا جو اپنا روٹاویٹر ہے اس کا کیا خراب ہونا ہے, وہ مضبوط چیز ہوتی ہے. تو جتنے بھی ٹریکٹر والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یار فلاں بندے کے پاس اوزار پڑے ہوتے ہیں, تو وہ اپنا کام پکڑتے ہیں. اگر ہل مارنے ہو تو ہل کے لیے, روٹاویٹر مارنا ہو تو روٹاویٹر کے لیے, ڈسکوں کے لیے, تو وہ ساری چیزیں اس سے لے جاتے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد اس کو واپس دے جاتے ہیں اور اس کو گھنٹوں کے حساب سے اس کے چارجز ادا کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک رینٹل انکم کا اچھا ذریعہ. اچھا, ایک میرے بھائی نے بھی یہ کام کیا, اور ویسے میرے جو کچھ جاننے والے ہیں برادری میں, انہوں نے بھی کچھ کام کیا کہ وہ جو ٹریکٹروں کے پیچھے ٹرالیاں ہوتی ہیں نا, وہ ٹرالیاں بنوا لیتے ہیں. 3-3.5 لاکھ روپے کی ٹرالی بنتی ہے, اور پھر ماہانہ کے حساب سے ان لوگوں کو دے دیتے ہیں جو مٹی ڈھوتے ہیں یا اینٹیں ڈھوتے ہیں. تو 15 سے 20 ہزار روپیہ ماہانہ, اور اچھی ٹرالیاں یا بڑی ٹرالیاں تو 30 ہزار روپے ماہانہ تک وہاں سے ان کو انکم آتی رہتی ہے. تو اگر آپ اس طرح کا کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں, ون ٹائم انویسٹمنٹ, تو یہ میں نے آپ کو 10-12 چیزیں بتا دی ہیں, ان میں سے آپ دیکھیے کہ آپ کی سمجھ میں کیا چیز آ سکتی ہے, تو آپ یہ کام کر کے مناسب پیسے بنا سکتے ہیں. شکریہ.